امل خلیل 10 روزہ جنگ بندی کے دوران جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ وہ اس سال لبنان میں قتل ہونے والی نویں صحافی ہیں۔ چونکہ لبنان اسے دفن کر رہا ہے اور جنگ بندی میں توسیع پر بات چیت جاری ہے، اس کی موت احتساب کے امکانات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس قسط میں ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے وفاقی سزائے موت کے استعمال کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، بشمول فائرنگ اسکواڈز کی تعیناتی کے ذریعے۔ جمعہ کو یہ اعلان محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ پالیسی دستاویز کا حصہ تھا، جس میں پھانسی کے مختلف طریقوں کے لیے قانونی دلیل پیش کی گئی تھی۔ کوسوو کی ایک عدالت نے 3 نسلی سربوں کو 2023 میں ملک کی شمالی سرحد کے قریب ایک مہلک علیحدگی کی کوشش میں ان کے کردار پر دہشت گردی کے الزامات میں سزا سنائی ہے۔ پرسٹینا کی بنیادی عدالت نے بلاگوت سپاسوجوچ اور ولادیمیر تولک کو جمعہ کے روز بنسکا گاؤں میں حملے کے الزام میں عمر قید اور دوسن مکسیموف 2 سال قید کی سزا سنائی، جس کی وجہ سے پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی، جس میں ایک پولیس افسر اور 3 بندوق بردار مارے گئے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق گوگل انتھروپک میں 400 بلین تک سرمایہ کاری کرنے اور اے فرم کی کمپیوٹنگ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انتھروپک کے مطابق فوبٹ کا ذیلی ادارہ اب $10 بلین کی سرمایہ کاری کا عہد کر رہا ہے۔ انتھروپک کے لیے $350 بلین کی قیمت پر مزید $300 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کی ہے۔ اگر مزید سرمایہ کاری کرنے کے لیے اگر انتھروپک کچھ کارکردگی کے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کا وعدہ انتھروپک نے اس ماہ شراکت داروں کے ایک محدود گروپ کو اپنا تازہ ترین ماڈل میتھوس جاری کرنے کے بعد کیا ہے۔ انتھروپک کا کہنا ہے کہ میتھوس کمپنی کا آج تک کا سب سے طاقتور ماڈل ہے اور اس میں سائبر سیکیورٹی کی اہم ایپلیکیشنز ہیں۔ ممکنہ غلط استعمال کی وجہ سے انتھروپک نے وسیع تر رسائی کو محدود کر دیا ہے، جبکہ وہ ان خطرات کا جائزہ لینے اور ان سے نمٹنے کے لیے منتخب تنظیموں کے ساتھ کام کرتا ہے، حالانکہ یہ ماڈل پہلے ہی غیر منظور شدہ ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ پیمانے پر چلانے کا امکان بھی مہنگا ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے ایک نئی سرکاری ویب سائٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ تبدیل کرنا ہے کہ شہری خدمات، ڈیٹا اور سپورٹ تک کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں۔ نئے پلیٹ فارم کو مکمل طور پر مربوط ڈیجیٹل سسٹم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقامی اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے کلیدی خدمات جیسے سنیکس، نکو، POC، FRC، CRC اور دیگر سرٹیفیکیشن کے عمل تک آسان رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ مائیکروسافٹ نے ونڈوز ادار کے معیار کو بہتر بنانے پر اپنی توجہ کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کی مستقبل کی ترقی صارفین کے تاثرات، خاص طور پر ونڈوز انسائڈرز کے ان پٹ سے تشکیل پائے گی۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے پروڈکٹ کے ماہرین اور انجینئرز کو اکٹھا کیا ہے جو ونڈوز کے تجربے کو بہتر بنانے پر مرکوز ہیں۔ نے GT 30 Pro کے بعد اپنے GT لائن اپ میں اگلے ماڈل کے طور پر GT Pinchot Pro متعارف کرایا ہے۔ کمپنی فون کو گیمنگ کی پہلی ڈیوائس اور گیمنگ لوازمات کے ساتھ ایک وسیع تر GT ایکو سسٹم کا مرکز بنا رہی ہے۔ انفنکس GT Pinchfem 208x264 پکسلز کی ایک ریزولوشن کے ساتھ 6 انچ کا آملیٹ ڈسپلے ہے۔ اسکرین 360 ہرٹز ریفریش ریٹ، 302 ہرٹز ٹچ سیمپلنگ ریٹ اور 200 ہرٹز تک فوری ٹچ سیمپلنگ کو سپورٹ کرتی ہے۔ چوٹی کی چمک شورتو 500 نیٹس تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ گوریلا گلاس CE پینل کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام آباد بحری امور کے وزیر جنید انور چوہدری نے جمعہ کو صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو مبینہ طور پر ہائی جیک کرنے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ یرغمالیوں میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وزارت بحری امور کی طرف سے جاری ہونے والے ایک ہی بیان میں مذکورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی جیک ہونے والے جہاز کے عملے میں پاکستانی شامل تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی موجودہ جنگ کے ابتدائی حملوں کے بعد سے تہران پر لٹکا ہوا سوال آسان ہے۔ انچارج کون ہے؟ رسمی طور پر جواب واضح ہے۔ 28 فروری کو جنگ کے پہلے دن اپنے والد علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد مجتبیہ خامنہ ای نے سپریم لیڈر کا کردار سنبھال لیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے نظام میں اس عہدے کا مطلب فیصلہ کن ہونا ہے۔ لیڈر کے پاس تقریباً کسی بھی اہم چیز پر حتمی لفظ ہوتا ہے: جنگ، امن اور ریاست کی اسٹریٹجک سمت۔ یورپی یونین کے انسداد فراڈ دفتر نے لارڈ پیٹر مینڈلسن کے بارے میں باضابطہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
جنہیں جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے امریکہ میں برطانیہ کے سفیر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ لارڈ منڈلسن نے 2004 سے 2008 تک یورپی تجارتی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے۔ یورپی کمیشن نے 2 ماہ قبل یورپی اینٹی فراڈ آفس سے کہا کہ وہ اس 4 سالہ مدت کے دوران بدانتظامی کے الزامات کو دیکھیں۔ جب 2 مارچ کو حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغے، اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے دو دن بعد اس گروپ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیلی آپریشن کے نتیجے میں جنوبی لبنان کے بڑے حصے کو مسخر کرنے کا مشن بن گیا۔ جیسے اسرائیلی جنگی طیاروں نے ملک بھر میں فضائی حملے کیے، فوجیوں نے جنوب میں مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ زمینی کارروائیوں نے غزہ میں نظر آنے والوں کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ بلڈوزر عمارتوں کو پھاڑ رہے ہیں اور پورے دیہات کو زمین بوس کر رہے ہیں۔ یوکرین نے روس کو مارچ اور اپریل کے دوران تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والے ونڈ فال منافع سے محروم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ خلیج میں جنگ نے قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر بھیج دیں، ذرائع کا ایک سلسلہ بتاتا ہے۔ یوکرین نے واقعی مارچ کو روسی بندرگاہ اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف طویل فاصلے تک فی تیل ہڑتال کی مہم کو تیز کر دیا تاکہ روس کو ٹینکروں پر تیل اتارنے سے روکا جا سکے اور روسی تیل پر امریکی پابندیوں کی معطلی کا مقابلہ کیا جا سکے جو 2020 سے لاگو تھی۔ بکنے والی مشینوں کی کلت کے درمیان زیادہ قیمت والے میک منی ای بے کو بھر رہے ہیں، جو اوپن کلاؤڈ جیسے آن ڈیوائس آئی ماڈلز کو چلانے کے لیے ایک پسندیدہ ٹول بن گئی ہیں۔ اس ہفتے رپورٹس نے اشارہ کیا کہ سستا GB ریم اور 255 GB سٹوریج کے ساتھ $، جس میں ڈیلیوریز ماڈل ایپل کی ریٹیل ویب سائٹ پر فروخت ہو گیا ہے، جس سے ڈیلیوری یا ان اسٹور پک اپ کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد سے اس کمی کو 20 ماڈل کی دیگر کنفیگریشنز تک بڑھا دیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ میموری کی مقدار کتنی بھی منتخب کی گئی ہو۔ یہ پہلی بار ہے جب 20 ماڈل فروخت ہوا ہے، کچھ آؤٹ لیٹس نے نوٹ کیا۔ دریاسنا زیادہ سٹوریج والے ماڈل 500 مازگا اور اس سے اوپر صرف جون میں بھیجنے کے لیے دستیاب ہیں۔ کسٹم حکام نے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں استعمال ہونے والی شیشے کی نلیاں اور شیشے کے ایمپولز کی درآمدی اقدار پر نظر ثانی کی ہے، قیمتوں کے تعین کی تازہ ترین شرائط کی کرنے کے لیے ایک نیا ویلیویشن رولنگ جاری کیا ہے۔ کراچی میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف کسٹم ویلیویشن نے 2 کے ذریعے تبدیلیوں کا اعلان کیا، جس میں چین اور یورپ سے درآمدات شامل ہیں۔ چین کے پہلے پری شیش جی ٹیسٹ نیٹ ورک نے منگل کو مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو میں واقع نانجنگ میں باضابطہ طور پر کام شروع کیا۔ نیا نیٹ ورک شیش جی ٹیکنالوجیز کو موجودہ 5G فریم ورک کے ساتھ جوڑتا ہے اور اسے اگلی نسل کی مواصلاتی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے آج تصدیق کی ہے کہ وہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کا سفارتی دورہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک سابقہ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں عراقچی نے کہا کہ ان کے دوروں کا مقصد پارٹنر ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات پر قریبی رابطہ قائم کرنا اور اہم علاقائی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول سے مبینہ طور پر عمارت کی لاگت میں اضافے کے حوالے سے اپنی تحقیقات چھوڑ رہا ہے۔ امریکی اٹارنی جینین پیرو نے کہا کہ اس کے بجائے مرکزی بینک کے انسپکٹر جنرل کی سربراہی میں اندرونی تفتیش ہوگی۔ کئی مہینوں سے افواہوں اور رازداری نے نائجیریا میں گزشتہ سال یوم آزادی کی مبینہ بغاوت کی سازش کو گھیر رکھا ہے، لیکن اس ہفتے ملوث ہونے کے الزام میں 6 افراد پر فرد جرم عائد کرنے کے ساتھ ہی اس کی پہلی تفصیلات سامنے آئیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صدر بولا ٹینوبو کو ہٹانے کا ایک وسیع منصوبہ تھا۔ یہ اکتوبر 2005 کو ہونا تھا، جس دن نائجیریا نے برطانیہ سے اپنی آزادی کی 5ویں سالگرہ منائی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں پروسٹیٹ کینسر کا کامیاب علاج کرایا ہے، جبکہ معمول کے چیک اپ کے دوران ایک چھوٹا ٹیومر پایا گیا تھا۔ یہ معلومات جمعے کے روز نیتن یاہو کی سالانہ میڈیکل رپورٹ میں شائع کی گئیں۔ اسرائیلی رہنما نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ڈاکٹروں نے میڈیکل چیک اپ کے دوران ٹیومر کو دریافت کیا اور اس کا علاج کیا۔ اس وقت معلومات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ بی
اپریل کو امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے درمیان شمالی بحیرہ عرب میں آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی پرچم والے کنٹینر جہاز پر فائرنگ کی اور پھر اسے قبضے میں لے لیا۔ یہ 1980 کی دہائی میں ایران اور عراق کے درمیان نام ایک ٹینکر جنگ کے دوران نہات ٹینکر سے ملتا جلتا تھا، جس کے دوران دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز میں ایک دوسرے کے ٹینکروں پر فائرنگ کی تھی، جس سے ایک دوسرے کی معیشتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کونوبل ایکسکلوژن زون یوکرین یہ جنوری کی ایک منجمد صبح ہے اور سورج ایک پرسکون برفیلی جنگلاتی منظرنامے پر چمک رہا ہے، لیکن سکون فریب ہے۔ ہوائی حملے کا سائرن اچانک کرکرا موسم سرما کی ہوا میں بج اٹھتا ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی کے درمیان 23 سالوں میں پہلی بار USS جارج ایچ ڈبلیو بش کی آمد کے ساتھ ہی امریکہ کے پاس مشرق وسطیٰ میں 3 طیارہ بردار بحری جہاز موجود ہیں۔ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں قائم سینٹرل کمانڈ نے جمعہ کو کہا کہ جہازوں میں 2.7 والے بحری جہاز، 200 سے زیادہ طیارے اور تنصحی فوجی شامل ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول کے خلاف اپنی تحقیقات ختم کر دی ہیں، جس سے ان کے جانشین کی عنوارش کی تصدیق کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے امریکی اٹارنی جنین پیرو نے جمعہ کو ایکس کو کہا کہ ان کا دفتر فیڈ کی وسیع عمارت کی تزئین و آرائش کے بارے میں اپنی تحقیقات ختم کر رہا ہے، کیونکہ فیڈ کے انسپکٹر جنرل اس کی بجائے ان کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جی موٹر پاکستان نے سیکنڈ جنریشن MGHS کو لانچ کیا ہے اور آج منعقدہ ایک تقریب میں اس کی قیمت اور بکنگ کی تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ نیا ماڈل 2004 میں متعارف کرائے گئے تازہ ترین عالمی جنریشن پر مبنی ہے اور یہ 2 ہائبرڈ پاور ٹرینوں کے ساتھ پاکستان میں دستیاب ہوگا۔ ان میں ایک روایتی ہائبرڈ شامل ہے جسے ہائبرس کے طور پر مارکیٹ کیا گیا ہے، اور ایک پلگ ان ہائبرڈ مختلف قسم جس کا برانڈ سپر ہائبرڈ ہے۔ پاکستان نے موسم گرما کی بلند ترین طلب سے قبل بجلی کی قلت سے بچنے کے لیے اسپاٹ مارکیٹ سے 3 انتہائی مہنگے ہنگامی مائع قدرتی گیس LNG کارگو حاصل کیے ہیں۔ پاکستان LNG لمیٹڈ PLL کو 500 میگا واٹ کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے فلوٹنگ بڈز کے بعد جمعہ کو 4 بولیاں موصول ہوئیں۔ یہ خریداری قطر سے پاکستان کی تلتی LNG سپلائز کے مقابلے میں تقریباً 8% زیادہ مہنگی ہے، جو عام طور پر اوسطاً صناف فی MMBTU ہے، اور یہ آئلینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے مطلع کردہ حالیہ ریلن کی قیمتوں سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی کے علاقے اسکیم توستی میں جمعہ کو پانی کی کھلی لائن میں تیراکی کے دوران بہہ جانے کے بعد 11 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کی گیا ہے۔ ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر DC نصر اللہ عباسیم نے، جو ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے، ڈان کو بتایا کہ لڑکا زاہد محمد خان دوپہر 2 بجے کے قریب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے WSC کی لائن میں تیراکی کے دوران بہہ گیا۔ UEFA نے اعلان کیا کہ بینفیکا کے جان لوکا پریستیانی کو امتیازی سلوک کے لیے 6 میچوں کی معطلی کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ ریال میڈرڈ کے خلاف چیمپئنز لیگ کے میچ میں ہم جنس پرست تصور کیا گیا تھا۔ پریستیانی پر 2 مزید میچوں کی پابندی عائد کر دی جائے گی، جب UEFA نے جمعہ کو کہا کہ مزید 3 میچوں کی معطلی موجودہ فیصلے کی تاریخ سے شروع ہونے والے 2 سال کی پروبیشنری مدت سے مشروط ہوگی۔ وہ پہلے ہی ایک میچ کی عارضی معطلی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گارڈین نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں نسل کشی کی جنگ کے دوران اسرائیل کے ممکنہ جنگی جرائم کی دستاویز کرنے کے لیے ذمہ دار برطانوی حکومت کا یونٹ فنڈنگ میں کٹوتیوں کے درمیان بند کر دیا گیا ہے۔ لندن میں شائع ہونے والے اخبار نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس اندر کٹوتیوں نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے سیل کو بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نئی رپورٹ کے مطابق ایک اور سرکاری اسپائی ویئر بنانے والی کمپنی اس وقت پکڑی گئی جب اس کے صارفین نے اہداف پر نگرانی کے سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے لیے جعلی اینڈرائیڈ ایپس کا استعمال کیا۔ جمعرات کو اسپائی ویئر پر تحقیق کرنے والی ایک اطالوی ڈیجیٹل رائٹس آرگنائزیشن اوسرواتوریو نیسونشو نے ایک نئے مل ویئر پر ایک رپورٹ شائع کی جسے اسے مورفوس کہتے ہیں۔ اسپائی ویئر، جو فون کو اپ ڈیٹ کرنے والی ایپ کے طور پر ڈھالتا ہے، مطلوبہ ہدف کے آلے سے وسیع پیمانے پر ڈیٹا چوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
نیوکلیئر اسٹارٹ اپ ایکس انرجی نے کل اپنی ابتدائی عوامی پیشکش میں 31 بلین اکٹھا کیا، جس میں ہر ایک ٹریتھس میں 34.3 ملین حصص فروخت کیے گئے۔ یہ ایک بھاری پریمیم شتی سر سے نوتن فی شیئر سے زیادہ ہے۔ ابتدائی طور پر کمپنی نے تقریباً $800 ملین جمع کرنے کی امید ظاہر کی تھی۔ توقع ہے کہ جمعہ کو اسٹاک کے ٹکر XC کے تحت ناسداق ایکسچینج پر ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی۔